السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ آج میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ڈی ایس ایس کے اس پروگرام میں جو اینول سیریمنی کا پروگرام ہے اور ہمارا ایک ایجوکیشن لیئر کمپلیٹ ہوا، اس کے اختتام پہ ہم کھڑے ہیں۔ مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تعلیم کے حوالے سے ہے۔ ہم سارے لوگ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں سے تعلیم حاصل کریں اور ان کی تعلیم کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آنے والی دنیا جو ہمارا اور ہمارے بچوں کا اصل فیوچر ہے وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے، سب سے بڑا ویژن ہے ایجوکیشن کا جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو تعلیم ہے، اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں، ہمارے دین نے ہماری تربیت اسی تعلیم کی بنیاد پر کی ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو قرآن مجید میں سے دیکھیں، آپ کس لیے تشریف لائے تھے؟ خود قرآن نے کئی جگہ پر یہ بات بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض تھے، فرائض منصبی تھے، آپ کی جو رسپانسبلٹیز میں باتیں شامل تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ اس دنیا میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے اور وہ تعلیم دو چیزوں کی تھی۔ اس میں سے پہلی چیز کتاب تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، اور دوسری چیز حکمت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا کنڈکٹ تھا۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ریلیشنز بنانا، آپ کا ایک معاشرے کو قائم کرنا، اس معاشرے کی ساری ترتیب کو قائم کرنا اور وہاں پر انسانوں کے جتنے بھی معاملات تھے ان کو حل کرنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی تعلیم تھی، اور یہ حکمت کی تعلیم قرآن مجید کی کتاب کی تعلیم کی روشنی کے اندر تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے تو اس وحی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے سے بات شروع کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے نبی آپ پڑھیں، آپ اپنی نبوت کا آغاز پڑھائی کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ بھی نہیں جانتے تھے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ہم نے آپ کے اوپر نازل کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری باتیں واضح کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی تعلیم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، یہ تو وہ علم ہے جو ابھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، فرشتہ وحی کی صورت میں آپ کے اوپر لا کر وہ نازل کر رہا ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں ایسا ایسا علم بھی آئے گا، ایسے فنون ہوں گے، ایسی ریسرچ ہوگی، نئی نئی ڈسپلنز کا آغاز ہوگا، ما لم یعلم، جس کو انسان جانتے نہیں ہے، اور جب وقت آئے گا اللہ ان علوم کو ظاہر کرے گا تو انسان جان سکیں گے۔ اس کے اندر ہمارے لیے ترغیب ہے کہ یہ لرننگ جو ہے یہ کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ ایک وقت میں انسان کے لیے ایک چیز وہ ہوتی ہے جو وہ نہیں جانتا ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی چیز اس کے لیے علم کے اندر شامل ہو چکی ہوتی ہے، اس کی انفارمیشن کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، وہ اسے پروسیس کر کے اپنی زندگی کے اندر اسے شامل کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لرننگ ہے یہ لائف لانگ ہے، یہ سیلف ڈائریکٹڈ ہے، ہم میں سے ہر ایک نے خود کرنی ہے، ساری زندگی کرنی ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک ہم نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور نہ صرف یہ ہم نے اپنے لیے کرنی ہے بلکہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اسی طرح یہ سارا کام چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیسا پروڈکٹ آنا چاہیے۔ اصل میں اگر تعلیم تربیت نہیں کر رہی، ہمارے سکول، ہمارا معاشرہ، ہم والدین وہ پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، جو تعلیم کے نتیجے میں آنا چاہیے، تو پھر ہمیں بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے
کسی نہ کسی لیول کے اوپر ہمارے اندر کوئی ایسی کمی ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ زمر کی، میں اسی کو بیان کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کو کون سے تعلیم یافتہ لوگ چاہیے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اللہ کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا، ڈرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا ہے، اور دن اور رات میں اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا ہے۔ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت کا ڈر اس کے سامنے ہے اور وہاں کی کامیابی کی امید اس کے سامنے ہر وقت رہتی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، اللہ کہتا ہے یہ وہ علم والے لوگ ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اس طرح کا ہے، جو اپنی ساری زندگی کو ایسے بدل دیتے ہیں، اس کانشیسنس کے ساتھ گزارتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ جاننے والے اور ان کے مقابلے میں نہ جاننے والے، یہ علم رکھنے والے اور لا علم لوگ جو ان کے مقابلے میں اپوزٹ ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہیں بھی یہ نصیحت انما یتذکر اولو الالباب، اگر اللہ نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ایسا پروڈیوس ہمیں ملنا چاہیے ہماری ایجوکیشن سے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہو، جو ہمارے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنا کے دنیا کے باقی معاشروں کے مقابلے میں ممتاز حیثیت دینے کی صلاحیت رکھنے والے بچے ہوں۔ تو الحمدللہ یہ پریمر اسکول سسٹم کو ان کی پرنسپل یہاں پہ موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ موجود ہیں، اور آپ پیرنٹس ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ مل کے ہم سب نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم ایسا پروڈکٹ یہاں سے تیار کریں گے جو ہمارے مستقبل کو سنبھالے، ہمارے ملک کو سنبھالے، ہماری قوم اور ہماری ملت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو